گیا۔ شیخ الاسلام نے فرمایا اس کا معنی یہ ہے کہ تاجدار انبیاء فرما رہے تھے ام سلمہ میرے نواسے کی شہادت نارمل شہادت نہیں ہوگی، اسلام کے دامن میں سینکڑوں اور ہزاروں شہداء ہیں، لیکن یہ وقت زمین پہ کبھی نہیں آیا، نہ اس کے بعد کبھی آئے گا۔ جس دن میرا نواسہ شہید ہوگا اس دن زمین کی مٹی بھی خون میں تبدیل ہو جائے۔ فرمایا خیمے لگا دیے جائیں، خیمے لگ گئے، سامنے سے فرات گزر رہا تھا، انہوں نے پانی جمع کر کے نہیں رکھا، اس لیے کہ حسینی کبھی ذخیرہ اندوز نہیں ہوتی، ذخیرہ اندوزی حسینیوں کا مشرب نہیں ہے، یہ صبح کا کھاتے ہیں شام کا توکل رب پہ کرتے ہیں۔ وقت گزرتا رہا، 7 محرم الحرام، آج کا دن آ گیا، آج کا دن، آج سے 1381 سال پہلے، آج کا دن 1381 سال پہلے آیا۔ یزید کا خط ابن سعد کو آ گیا کہ اگر حسین ابن علی میری بیعت کرتا ہے، میری حکومت کو مانتا ہے، میری حق میں ووٹ دیتا ہے تب تو ٹھیک، ورنہ اس پہ پانی بند کر دو، اس کے بچوں پہ پانی بند کر دو، اس کی خواتین پہ پانی بند کر دو۔ بچوں اور خواتین پہ پانی بند کرنا یزیدی فکر ہے۔ سات محرم الحرام کو حسینی خیموں پہ پانی بند ہو گیا۔ پتہ ہے لوگوں کس پہ پانی بند ہوا ہے اور کنہوں نے کیا ہے؟ یہ دریائے فرات کے کنارے ہندو نہیں تھے، یہ سکھ نہ تھے، یہ عیسائی نہ تھے، یہ یہودی نہ تھے، یہ دنیا کی لالچ میں اندھے ہونے والے دنیا کے کتے تھے، جن کی آنکھوں پہ دنیا کی دولت نے وہ پٹی چڑھا دی تھی، جنہیں نظر نہیں آتا تھا کہ یہ سامنے وہ ہیں جن پہ نماز میں درود نہ پڑے تو نماز نہیں ہوتی۔ وہ فرات کے پانی سے وضو کر کے 5 وقت کی نماز پڑھ رہے تھے، ہر نماز میں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد بھی پڑھ رہے تھے۔ لوگوں تم دھوکہ کھا جاتے ہو لوگوں کے روپ دیکھ کر، لوگوں کی نمازیں دیکھ کر، لوگوں کے حلیے دیکھ کر، لوگوں کی پگڑیاں دیکھ کر، لوگوں کے کپے دیکھ کر تم دھوکے کھا جاتے ہو کہ یہ تو مسلمان لگتا ہے۔ 25,000 مسلمانی کے دعوے دار تھے۔ پانی بند ہو گیا ہے، امام علی مقام علیہ السلام نے اس پر صبر کیا۔ یہ پانی ان پہ بند ہے جن پہ 25,000 لوگ نماز پڑھ کے دعا کر رہے تھے کہ مولا حوض کوثر کا جام بھی نصیب ہو جائے۔ حوض کوثر کا جام جس نے پلانا ہے اس پہ تم نے پانی بند کیا ہوا۔ 7، 8، 9 محرم کی شام آ گئی، امام علی مقام نے اپنے گھوڑے پہ سواری کی، لشکر یزید کے سامنے چلے گئے، جا کے خطبہ ارشاد فرمایا اے یزیدی لشکر کے سپاہیوں، جو مجھے جانتا ہے وہ تو جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ سن لے، میں سبط پیغمبر ہوں، میں نواسہ رسول ہوں، میں ابن علی ہوں، میں سیدۃ النساء کا بیٹا ہوں، میں حسن مجتبیٰ کا بھائی ہوں، میں لڑنے نہیں آیا تھا، میں تو تمہارے حقوق کی بحالی کے لیے آیا تھا۔
میرا تو نقطہ نظر یہ ہے کہ جبر ختم ہو جائے، عدل بحال ہو جائے۔ تم میرے خون کے پیاسے ہو گئے، میرے بچے پیاسے، یہ سب کچھ تمہارے سامنے بتانے اس لیے آیا ہوں یزیدی ہو، تاکہ تم کل قیامت کے دن یہ نہ کہنا ہمیں معلوم نہ تھا ہماری تلوار کی زد میں کون تھا، تیروں کی زد میں کون تھا، نیزوں کی زد میں کون تھا، پانی ہم نے کس پہ بند کیا تھا۔ اس لیے میں نے تمہیں بتایا کہیں تمہارا ضمیر جاگ اٹھے، میں آل رسول ہوں، اولاد علی۔ لیکن جب لالچ کی پٹی آنکھوں پہ بن چکی ہو، پھر نہ پاسداری آل رسول کی ہے نہ اولاد علی کی۔ یہ وقت بیتا، 9 محرم کی شام کو پیغام آ گیا ابن سعد کا کہ آج کی رات تمہارے لیے آخری رات ہے، اگر تم نے اطاعت قبول کر لی، اوبیڈینس کر لی، ووٹ دے دیا تو تب تو ٹھیک، ورنہ کل طبل جنگ بچ جائے گا۔ امام علی مقام علیہ السلام نے اپنے جان نثاروں کو اکٹھا کیا، جو دیپ جل رہا تھا اسے بجھا دیا، فرمایا ساتھیو، مدینے سے لے کر کربلا کی اس رات تک تم نے میرا ساتھ دیا ہے، میں تم سب کا شکر گزار ہوں۔ لگتا یہ ہے کہ کل کی رات ہماری زندگی میں نہیں آئے گی۔ یزید کو میری جان چاہیے، تمہارے ساتھ اس کی کوئی دشمن نہیں، میں شکریہ کے ساتھ تمہیں اجازت دیتا ہوں۔ تم سب رات کے اندھیرے میں نے اس لیے دیا بجھا دیا تاکہ کسی کو شرمندگی نہ ہو، تم اکیلے ہو کے چلے جاؤ، قیامت کے دن نانا کے سامنے شکایت نہیں کروں گا، اس لیے کہ حسین سخی ہے، یہ سخیوں کا گھر، شکوہ بھی نہیں کروں گا، تم چلے جاؤ۔ لیکن یہ وفادار تھے، چوری کھانے والے مجنون نہ تھے، حسین کے نام پہ محلات بنانے والے نہ تھے، حسین کے نام پہ صرف جھنڈے لگانے والے نہ تھے، حسین کے ساتھ بھوک پیاس کاٹ کے سر دینے والے تھے۔ عرض کی آقا حسین اجازت اپنی جگہ پہ، ضمیر گوارا نہیں کرتا، اس لیے کہ ابھی مرا نہیں، زندہ ہے، آپ کو چھوڑ کے نہیں جائیں گے۔ تب امام علی مقام نے فرمایا ساتھیو، آج کی رات زندگی کی آخری رات ہے، جی بھر کر اللہ کی عبادت کر لو، اسے راضی کر لو، اس سے مدد مانگ لو۔ اب تک صبر تھا، آج کی رات نمازیں پڑھ کے صبر مانگو، مدد مانگ لو۔ ہر کوئی اپنے اپنے خیمے میں چلا گیا۔ اسی اثناء میں امام علی مقام نے فرمایا علی اکبر، جی ابا جی، فرمایا بیٹے آؤ ذرا میدان کارزار کا جائزہ لے لے، کل لاشیں گریں گی، کل میدان جنگ ہوگا۔ باپ 56 برس کا ہے، بیٹا 18 برس کا ہے۔ باپ اور بیٹا میدان کا جائزہ لینے کے لیے چلے گئے۔ ایک جگہ کا جائزہ لے رہے تھے کہ اچانک نظر پڑی دور کوئی شخص برقعے میں خان وادہ اہل بیت کے خیموں کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آپ نے زور سے آواز دی، ٹھہر جا، یہاں پہ پردہ دار بیویاں ہیں، کیوں بڑھ رہا ہے؟ وہ سن کے بھی رکتا نہیں، وہ چلتا جا رہا ہے۔ امام علی مقام نے دوسری دفعہ آواز دی، جانے والا رکا نہیں۔ امام علی مقام نے فرمایا بیٹے تم یہیں رکو، میں ذرا دیکھ کے ہوں یہ کون ہے جو اس طرح بڑھ رہا ہے۔ باغ کے پاس گئے، برقعے میں جو بھی تھا اس سے جا کے کہا کیا ارادہ ہے، کدھر جا رہا ہے؟ ان خیموں میں شہزادے اور شہزادیاں ہیں، آرام کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، رب رب کر رہے ہیں، تو کون ہے کیوں خیموں کی طرف بڑھ رہا ہے؟ برقعے سے آواز مرد کی نہیں خاتون کی تھی۔
اور یہ خاتون عام خاتون نہ تھی، یہ خاتون جنت تھی۔ یہ مثالی جسم میں آج سیدہ کائنات تھی، فرمایا بیٹے حسین تیری ماں فاطمہ کیا گزری ہوگی لفتے جگر پر۔ میں سمجھتا ہوں پہاڑ کا حوصلہ بھی کم ہے جتنا بڑا حوصلہ حسین کا۔ کہا اماں جی اس وقت؟ فرمایا بیٹے تمہیں نصیحت کرنے آئی ہوں۔ اماں جی فرمائیے۔ فرمایا بیٹے اب تک تو تم نے صبر کیا، میں سلام کرتی ہوں۔ بیٹے کل لاشیں گریں گی، خیال کرنا میرے دودھ کی لاج رکھنا، صبر کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہ دو۔ کہا اماں جی بے فکر رہیے، حسین لاجپال ہے، آپ کے لاج پالے گا، آپ کے دودھ پہ حرف نہیں آنے دے گا۔ واپس آئے، بیٹے نے پوچھا اماں جی کون تھا؟ فرمایا تمہاری دادی فاطمہ تھی۔ دونوں باپ بیٹا واپس چلے گئے۔ صبح تک اللہ کی یاد رہی، وہ پھٹنے والی تھی۔ فرمایا علی اکبر اذان دو۔ یہ علی اکبر کی زندگی کی آخری اذان تھی۔ میدان کربلا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر، ادھر سے بھی اللہ اکبر ہے، ادھر 25,000 کا لشکر ہے، اذان ادھر بھی ہو رہی ہے، اذان ادھر بھی ہو رہی ہے۔ فرق کیا ہے؟ ادھر بھی نماز ہے، ادھر بھی نماز ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ادھر نماز پڑھ کے رب سے بے وفائی ہے، ادھر نماز پڑھنے والوں کی ابتدا حسین ابن علی کے پیچھے ہے۔ ان کا امام وقت کا امام ہے۔ حسین ابن علی نے جماعت کروائی، نماز ہو گئی، وہ پھٹنے کو تھی۔ ابن سعد نے اعلان کیا، کہنے لگا حسین ابن علی ہوشیار ہو جاؤ۔ پہلا تیر ابن سعد نے چلا کر قبلہ جنگ بجا دیا، اور ساتھ ہی اپنے یزیدی سپاہیوں کا کہنے لگا یزیدی سپاہیوں گواہ رہنا، حسین ابن علی کی تباہی کے لیے پہلا تیر میں نے چلایا ہے۔ لوگوں یہ اس عظیم اور خوشبخت باپ کا بیٹا ہے، اس عظیم باپ کا بیٹا ہے جس نے احد کے میدان میں پہلا تیر تاجدار انبیاء کی حفاظت میں دشمنوں پہ چلاتے وقت اصحاب رسول کو مخاطب کر کے کہا تھا، اے اصحاب رسول گواہ ہو جاؤ محمد مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے پہلا تیر سعد بن ابی وقاص چلا رہا۔ آج اسی کا بیٹا امام علی مقام پر پہلا تیر چلا رہا تھا۔ میری توجہ رکھیے، تیر چلا رہا تھا پہلا۔ لوگوں یہ وقت بھی آ جاتا ہے جب دنیا کی لالچ بندے کو اتنا اندھا کر دیتی ہے۔ پہلا تیر چلا، قبلے جنگ بچا، اتنے میں اور گھوڑے پہ سوار امام علی مقام کے پاس آ گیا۔ آگے کہنے لگا اے امام علی مقام، میں وہ بدبخت شخص ہوں جس نے کوفے کی بجائے تمہیں کربلا کا راستہ دکھایا، بتائیے کیا مجھے معافی مل سکتی ہے؟ لوگوں دروازے بند نہ کیا کرو، اگر حسینی ہو تو حسینی آخری وقت تک دروازے بند نہیں کرتے۔ حرص نے کہا کیا میرے لیے بھی کوئی امان ہے؟ امام علی مقام نے فرمایا میں اولاد علی ہوں، والے نبی ہوں۔ تیری ماں نے تیرا نام حر آزاد رکھا تھا، میں حسین ابن علی ہوں، آج تمہیں جہنم کی آگ سے حر بنا رہا۔ پھر ایک ایک کر کے سپاہی میدان میں جانے لگے۔ امام علی مقام کیوں دوسروں کی شہادت کے برابر گننے والوں غور سے دیکھو کربلا کیا ہے۔ پانی مند ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، بے وطنی ہے، آگ برسا رہا ہے سورج، ایک پہ ایک لاش گر رہی ہے، اور امام علی مقام اکیلے اپنے جان نثاروں کی لاش اٹھا کے چلتے چلتے جان نثار سارے شہید ہوئے۔ ابھی خان وعدہ اہل بیت کی بات نہیں آئی،
میں چلتے چلتے آپ کو ایک بات فکری سمجھانا چاہتا ہوں. کئی لوگ یہ سوال کریں کیا ہے یہ کربلا ہے. بدبخت ہوتے ہیں وہ لوگ جو دین کی فہم نہیں رکھتے اور اپنی مرضی کا دین دینا چاہتے. سارے کارکن، سارے سپاہی، سارے جانشین انہوں نے پہلے جانے دی. امام علی مقام اکیلے اکیلے کو اٹھا کے لاتے رہے. سوچئے گا حسین ابن علی کا حوصلہ کتنا تو بڑا تھا. 4 بندے لاش اٹھائیں تو بندے کی بس. حسین ابن علی اکیلا اٹھانے والا ہے، ایک ایک اٹھا کے لا رہا ہے. وقت آیا جب بھائی عباس کو جانا پڑا. پھر آسمان نے دیکھا سکینہ کا چچا تھا، بچوں کی تو امید تھا عباس. بچوں نے مل کے کہا تھا چچا جی پانی کے چند قطرے لا دیں. حضرت عباس کی جواب بندی عرب میں مشہور تھی. حضرت عباس علمدار جھنڈا اٹھائے، مشکیزہ لیے، جب فرات میں پہنچ گئے ہیں. اس کا معنی یہ ہے اس جوان کی بہادری کو سلام ہے جو یزیدی لشکر کو چیر کر فرات کے کنارے تک پہنچ گیا. اسے آواز ہے. حضرت عباس علمدار نے مشکیزے میں پانی بھر لیا. جب لے کے نکلنے لگے ابن سعد کہنے لگا یزیدی نمخارو اگر یہ مشکیزہ پانی کا حسینی قابلے میں پہنچ گیا جب قیامت تک ختم نہیں ہوگی یہ تمہیں سب کو ختم کر دے گی. جلدی کرو اس مشکیزے کو کا کام تمام کر دو. کوئی عباس علمدار کے قریب نہیں آ رہا تھا. دور سے تیر برسائے. چمڑے کا مشکیزہ تھا، پھٹ گیا، پانی بہنے لگا. پانی لے کے پھر بھی بھاگ رہے تھے عباس علمدار. ایک شقی نے آپ کے بازو پہ تلوار کا وار کیا، ایک بازو کٹ گیا. عباس علمدار بات میں ہے، عباس وفادار پہ وفادار تھا تب علمدار بنایا گیا تھا. وفادار نہ ہوتا علمدار. دوسرے بازو میں پکڑ لیا مشکیزہ. جیسے لے کے آگے بڑھنے لگے بدبختوں نے تلوار کا وار کر کے دوسرا بازو بھی ختم کر دیا. عباس علمدار کے لیے تاریخ کہتی ہے آپ نے بچوں کے لیے اپنے دانتوں میں مشکیزہ تھا. لیکن دشمنوں نے عباس علمدار کو خیموں تک پہنچنے نہیں دیا. عباس علمدار کی شہادت امام عالی مقام کا بازو کٹ گیا. اس کے بعد علی اکبر نے کہا ابا جی اب میدان کارزار میں میں جاؤں گا. فرمایا بیٹے تو شبیہ مصطفیٰ ہے، تجھے دیکھ لیتا ہوں نانے کی یاد تازہ کر لیتا ہوں. شبیہ مصطفیٰ علی اکبر نے کہا ابا جی جس آقا کی میں شبیہ ہوں، جس نانا کی شبیہ ہوں، اس نانا کے دانت احد میں شہید ہوئے تھے. اگر میں شہید نہ ہوا زمانہ قیامت تک تانا دے گا حسین ابن علی نے اپنے کارکن سارے شہید کروا لیے، اپنا کھانا والا مجھے جانے کی اجازت دیجیے. علی اکبر میدان کارزار میں ہے. علی کا شعر ہے